اتنی بڑی ذات ہے کہ جن کی تعریف میں سرکار نے متعدد احادیث ارشاد فرمائی ہیں اور صحابہ اکرام کی نظر میں بڑا معتبر وجود تھا۔ ان کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں، تو نہایت ہی شفیق وجود ہے، نرم طبیعت، لوگوں خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں اور سرکار کے اشارہ ابرو کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کو کوئی اشارہ ملتا ہے، عثمان خاموشی سے وہ کام کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میٹھے پانی کا کنواں کون وقف کرے گا، جنت کی بشارت لے لو۔ کوئی وہاں کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا کہ میں جاتا ہوں، میں خریدتا ہوں، خاموشی سے گئے اور جتنی قیمت مانگی اس کو ادا کی۔ بعض روایت 35,000 دینار کی رقم بھی آئی، اس کو اتنی رقم دے کر وہ کنواں خریدا۔ واپس سرکار کی بارگاہ میں آ کر ایک جملہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا جنت میں اس سے بہتر چشمہ ملے گا۔ یا رسول اللہ کیا یہ حکم اب بھی قائم ہے؟ فرمایا بالکل قائم ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نے پھر خرید کر امت کے لیے وقف کر دیا۔ کام کرنے کے بعد آ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک لمحے پر دولت جتنی بھی اللہ نے دی، بے تحاشا دولت کی، لیکن ساری اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ کیا خوبصورت روایت ہے۔ عید کا دن تھا، سرکار عید کے لیے نکلنے لگے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ سے عید کا دن ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ سرکار رکے، مسکرائے، فرمایا اللہ مالک ہے، چلے گئے عید کے لیے۔ سرکار عید سے فارغ ہو کر عید پڑھی، لوگوں سے ملے۔ جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ ڈیروں کھانے کی انواع اقسام کے کھانے پڑے تقسیم کر رہی ہیں۔ سرکار نے پوچھا عائشہ یہ کہاں سے آ گئے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی نے بھیجے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کیا صرف تمہیں ہی بھیجے ہیں؟ تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ، تمام ازواج کے گھروں میں برابر سب کچھ بھیجا۔ نبی کے گھر میں ان کی خوشی کے لیے ہر وقت وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایک آدمی کسی قبیلے کا آیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا، آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ آپ سے کام ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور قرض چڑھ گیا ہے 300 یا 600 دینار، اس طرح کی رقم بتائی۔ تو آپ کے پاس آئے ہوں، آپ امیر ہیں مومنوں کے، آپ میری مدد کیجیے۔ بڑے تاجر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسے کہا وہ میرے ساتھ، مسجد سے لیا، گھر چلے گئے، اسے بٹھایا اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، اب یہ دیکھیے خلیفۃ الرسول ہیں، بڑی ہی عاجزی سے کہنے لگے تو آیا ہے، بڑے مان سے آیا ہے، لیکن سچی بات بتاؤں آج میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، آج میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ مایوس ہونے لگا تو کہنے لگے ہاں ایک تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں۔ میں کہا کیا؟ کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کہا آپ کا بتاؤں؟ فرمایا میرا نہ بتانا، وہ خود ہی مدد کر دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کے دروازے پر آیا، دستک دینے لگا، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ میٹھا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ فضول خرچی ہے، ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو اپنے بچوں پر اتنی سختی کرتا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا، لیکن دستک دے بیٹھا تھا۔ سیدنا عثمان غنی باہر تشریف لائے، اس نے کہا جی ملنا ہے آپ سے۔ آپ نے اسے اندر بٹھایا اور اندر چلے گئے اور اندر سے شہد بھی اور میٹھا بھی اس طرح کی چیزیں لے کر آئے کہ کھاؤ۔ اس نے نوش کی، کھایا
اور پھر پوچھا کدھر آئے؟ اس نے کہا جی یہ حالات ہیں، مجبوری ہے، اس لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا اچھا یہ کھاؤ پہلے۔ جب فارغ ہو تو فرمایا باہر اونٹ کھڑا ہے جس پر راشن بھی پڑا ہے، گھر کی ساری ضروریات بھی پڑی ہیں، اور 600 دینار بھی اس میں رکھے ہوئے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضرت اونٹ میں کیسے واپس کرنے کے لیے آؤں گا، میں تو دور رہتا ہوں۔ عثمان غنی نے کہا یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ باہر نکلا تو کہنے لگا کہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ یوں بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ فضول خرچی ہوتی ہے اور میرے سامنے بہت سی چیزیں رکھ دیں، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا وہ ذات پر خرچ ہو رہا تھا، اس کا حساب دینا ہے، یہ رب کی راہ میں دے رہا ہوں، اس کا حساب کوئی نہیں۔ اور جب وہ سوار جانے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا، اس نے شکریہ ادا کیا تھا، آپ نے کہا میرا شکریہ نہ ادا کرو، ابو بکر کا شکریہ ادا کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے بھیجا ہے؟ مسکرائے عثمان غنی، فرمایا یہ تم سمجھ نہیں سکتے، جاؤ تم اپنی راستہ لو، یہ ہمارے معاملے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت امت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ احادیث کہتی ہیں کہ جب بھی کسی جنازے پر جاتے، قبر میں جب اتارتے مردے کو تو سرہانے کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے کہ چہرہ زرد ہو جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ساتھی کہتے حضرت کو بہت قریبی عزیز تھا، بڑا دل کو جس دلی محبت تھی جو بچھڑ گیا ہے، اتنا رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہیں بات، مسلمان تھا چلا گیا۔ کہا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ پہلی گاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو گیا، میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے یہیں پر نہ پکڑ لیا جائے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جسے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ متعدد مرتبہ آپ کو بشارت دی ہے جنت کی۔ تو وہ وجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بلکہ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سنتے ہیں واقعات، قرآن پڑھتے ہیں سورہ فتح، اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام نے بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، مکے والوں نے روک لیا، گفت و شنید ہوئی، حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ معزز ہو، جاؤ بات کرو۔ انہوں نے بڑی عزت کی، بٹھایا، حرم میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں احرام باندھا ہوا ہے، گفتگو ہوتی رہی، تاخیر ہو گئی، کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو صحابہ اکرام میں بے چینی سی پھیل گئی، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ خبر سب تک پہنچی، سرکار نے صحابہ سے کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک ایک صحابی نے بیعت کی، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ جب سب نے کر لی تو حدیث کہتی سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا لوگوں اگر جہاں عثمان ہوتا وہ بھی بیعت کرتا، وہ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، لیکن یقین کر لو عثمان کا ہاتھ سب سے بہتر ہاتھ تھا کہ وہ سرکار کا ہاتھ، سب سے بہتر ہاتھ عثمان کا تھا کیونکہ سرکار کا اپنا ہاتھ تھا۔ تو اور اس واقعہ کی پس منظر میں اب یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ اور قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ مومن کیا کر رہے تھے؟ کیا کفر سے جنگ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی اس وقت توحید کا پرچم لے کر آئے ہیں؟ جنگ کے لیے نہیں آئے، کفر بھی سامنے نہیں کھڑا ہوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی جا رہی، رب کہتا میں راضی ہو گیا۔ کتنا شرف دیا۔ علماء کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شان میں یہی آیت سب سے بڑی ہے
کہ رب کہتا ہے جو ان کی قصاص کے لیے بیعت کر رہے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری یہ حاضری بھی قبول فرمائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی منقبت میں ذکر ہوا حیا کا، پہلے بھی بات کی تھی۔ آج جس طرح حیا کی چادر تار تار ہوئی ہے، جس طرح حیا کے پرچے اڑے ہیں، آج میرا ایمان جو کہتا ہے کہ آج سیرت عثمان گھر گھر میں پڑھی جانی زیادہ ضروری ہے۔ ایک ایک جوان کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ حیا کیا ہوتی ہے۔ ارے کن کی حیا کی بات کرتے ہیں کہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی جس وجود سے میں اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے میں بھی کیوں نہ حیا کروں۔ اور خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے غسل خانے میں غسل کے دوران بھی کبھی اپنے بدن کو پورا ننگا نہیں کیا، اتنے حیا والے عثمان غنی۔ روایت کہتی رومال اوپر ڈال اپنے رکھتے تھے، آنکھوں پر آیا ہوتا تھا۔ سرکار ایک دفعہ تشریف فرما تھے، واز ہو رہا ہے اور آپ فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں عن قریب فتنے آنے والے ہیں، فتنوں کا دور قریب ہے۔ اسی دوران صحابی کہتے ہیں سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کا منہ چھپا ہوا تھا کپڑے کے اندر، رومال لیا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا عن قریب فتنوں کا دور آنے والا ہے اور اس دور میں یہ شخص حق پر ہوگا اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی حق پر ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا، جانے والے کا بازو تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ حق پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنی طرف ان کا چہرہ کر کے رومال اٹھایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فتنوں کے سے ایک نتیجہ ضرور نکالیے، فتنوں کے دور میں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو عثمان غنی سے وابستہ ہو جائے۔ آج بھی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے فتنے ہیں جو ایمان کو کھا رہے ہیں، عقیدے کو کھا رہے ہیں۔ اہل سنت کے اندر اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان فتنوں میں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو عثمان غنی کا دامن تھامیں۔ کیوں کہ سرکار نے خود فرمایا کہ فتنوں کے دور میں حق پر اگر ہوگا تو عثمان غنی حق پر ہوگا۔ آج بھی طرح طرح کے فتنے ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ آئیے عثمان غنی کی سیرت کو یوں پڑھیں، ان کی زندگی کا ورق پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان سلامت رہ سکیں۔ ہمارے ایمان کتنا مضبوط ہے، سرکار پر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا تو کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے آپ کی، منافق صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل غلط کہتے ہیں، حضرت عائشہ پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ صاف ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ عثمان غنی کی دلیل بھی کیا دلیل ہے، محبت رسول میں ڈوبی ہوئی دلیل ہے۔ کہا کہ میں نے آج تک اپنے نبی کے بدن پر مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی ہے۔ ارے جس رسول کے بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دی رب نے، گندی عورت کیسے آ سکتی؟ کتنا پکا یقین ہے سرکار کی، کتنا ایمان مضبوط ہے، یہ اتنے پاکیزہ وجود ہیں۔ اس لیے تو کہا تھا کہ جب سے بیعت کی سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اپنا دایاں ہاتھ کبھی گندی جگہ پر نہیں لگایا۔ پوچھا کیوں؟ کہا شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اتنے مقدس ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے گندی جگہ پر رکھتے۔ وہ عثمان غنی آج ان کی میں جوانوں سے ضرور کہوں گا پڑھیے گا ان کی سیرت کو کہ کیسے باحیا رہا جا سکتا، کیسے برائیوں کے دور میں بھی اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھا جا سکتا ہے، عقیدہ پاک، نظریہ پاک، سوچ پاک۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہزار رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں لکل نبی رفیق، میں ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے۔ لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنہ عثمان، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہو، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہو۔
کتنی بڑی خبر ان کو دے دی ہے. آئیے ان کی محبت کو دلوں میں آباد کریں، اور یہ ذہن میں رکھیے صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں ان کی اپنی نہیں، سرکار نے خود عطا کی ہیں. کسی کو اتنا قریب کر لیا کہ قیامت تک اپنے ساتھ لٹا لیا، اتنا قریب کر لیا. حضرت عمر کی شان کیسے بڑھا دی؟ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کیا بڑھا دی. فرمایا کتنی حدیث ہے مقدس. فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدا کے راستے میں ہجرت کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولا علی شیر خدا سے پوچھا کسی نے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آج بڑی بحث ہوتی ہے. مولا علی سے سوال کیا اور مولا علی شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان کی شان کی کیا بات کرتے ہو؟ ارے وہ اتنے عظیم تھے کہ آسمانوں پر بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. فرمایا آسمانوں پر بھی ان کا نام ذو النورین ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے نبی نے عظمتیں عطا کی ہیں. ہماری محبت کا مرکز نبی کی ذات ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سارے سرکار کی ذات کے پرتو ہیں، جلوے ہیں. کسی میں صداقت جھلک رہی ہے، کسی میں عدالت جھلک رہی ہے، کسی میں حیا جھلک رہی ہے، کسی میں زہد و تقوی جھلک رہا ہے، شجاعت جھلک رہی ہے. یہ سارے صحابہ میرے نبی کے وجود کے پرتو ہیں. ان کو سمیٹ لیں تو سرکار کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہمیشہ تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کی خوبیاں بیان کرتے رہنے کی توفیق. ایسی زبان ہی اللہ نہ دے جس میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی کا جملہ نکل سکتا. وہ زبان گنگ ہو جائے، وہ زبان بند ہو جائے جو میرے نبی کے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتی ہے. ہمیشہ محبت کی زبان استعمال کیجیے گا. حضرات گرامی، آج کی یہ نشست ہم نے